عمران صاحب کا بھی اس پہ موقف لیتے ہوں. کل خاور گھمن صاحب نے تو یہ ہمیں خبر دی تھی کہ اگلے ہفتے آپ تیار ہو جائیں, کھڑاک ہونے والا ہے کوئی, اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے. یہ ان کی خبر تھی کل خاور گھمن صاحب کی. اسامہ غازی صاحب کو آج اس میں انہیں لگایا کہ وہ شاید کوئی گنجائش دے رہے ہیں, یا شاید انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ وہ آگے کوئی اس پہ بھی عمل ہوگا یا نہیں. آپ کی کیا رائے عمران صاحب, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں کوئی بڑی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سمینہ, میں عمر عطا بدیال صاحب کا نہ تو شاگرد رہا ہوں, نہ میرا ان سے بہت قریبی کبھی تعلق رہا ہے. میں تو ایز آبزرور ہی ان پہ کچھ کمنٹ کر سکتا ہوں, یا ان کو جو عدالتوں میں جس طرح سے دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان جو ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ چیف جسٹس کسی بھی ملک کا, وہ جان بوجھ کے بھی کچھ لکونے چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ آج یہ ساری بات کر دیتے جس طرح سے اسامہ کہہ رہے ہیں, تو پھر شاید باقی کو بات رہ نہ جاتی. لہذا جیسے میں نے پچھلے آپ کو اپنے کمنٹ میں کہا تھا کہ صرف فیصلہ اناؤنس کرنا باقی ہے, انہوں نے اپنا موڈ آج بتا دیا ہے, انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا, کارروائی کا کہ کیا نتائج نکلیں گے وہ, یا کیا کر دیں گے. ڈرایا نہیں انہوں نے, اس کی وجہ یہ تنبیہ نہیں کی. دیکھیں انہوں نے اپنے ایک جج ہونے کا فرض نبھایا اس انداز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑھ کے نہیں ماری. ٹھیک ہے, بڑھ کے مارنا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے, کرتے نہیں تو چھڑاں گے نہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ اگر آپ دیکھیں ان کے چہرے سے, میں پھر آپ سے کہوں گا, آج ٹینشن نظر بھی آ رہی تھی, دباؤ نظر بھی آ رہا تھا, لیکن انہوں نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور بڑے اپنے اس میں رہتے ہوئے جو ہے کہ ایک جج کو ہونا چاہیے, اس میں ساری گفتگو کی ہے. لہٰذا ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باز نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ کہ دونوں طرف سے ایک خواہش ہے, میں آپ کو بتا دوں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا لٹھ مار دے, اور نون لیگ اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کی طرف سے بھی خواہش ہے کہ یہ کریں. جس طرح اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, اور دوسری سے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہمیں موقع ملے. ہم کے دیکھا عدالتوں کی یہ بات نہیں مانتے, تو معاملہ یعنی چھری بھی خربوزے پہ گرنا چاہتی ہے, اور خربوزہ بھی چاہتا ہے کہ چھری کاٹ ہی ڈالے. تو یہ تو اب ایک ظاہر ایک لیگل تو پرسپیکٹو ہے ہی, لیکن اس کا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو بھی ہے, جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا. میں اس کا پہلے کمنٹ عمران صاحب سے لے لوں, کیونکہ کل انہوں نے اس بارے میں ایک خبر بھی دی تھی, اسی کی کنٹینیوٹی میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو عمران صاحب آپ نے بات کی لندن میں جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, اور آپ نے اس میں یہ ذکر کیا کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جناب الیکشن کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے بارے میں کیا فیصلہ ہے ان کا. تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اب موجودہ حالات کے مطابق کوئی نیا لندن پلان تیار کیا گیا ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا ہے, اس میں کیا اس کے نکات ہیں؟ اچھا سمینہ, میں اس جو اصطلاح ہے نا نیا لندن پلان, اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ پرانا ہی ہے. دیکھیں میں اس کی وجہ سنیں, یہ ایسی بے پڑھ کی اڑائی جاتی ہیں. دیکھیں کہ اگر وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف, وہ لندن گئے ہیں اپنے بڑے بھائی سے ملے, اور وہ صرف بڑے بھائی نہیں ہیں, وہ ان کے قائد بھی ہیں, سیاسی پارٹی کے قائد بھی ہیں. تو ان سے اگر انہوں نے کوئی مشورہ کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نیا پلان بن گیا؟ یہ یہاں پہ بات کریں, ہم نے ذرا انٹرسٹ بھی تو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا, وہ ساڑی بھی تو دکان چلن دے. نہیں, بات انٹرسٹ کی یا دکانداری کی نہیں, بات تو ہے حقائق کی. معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, یا کوئی بھی ہو, سیاسی لوگ آپس میں مشورے کرتے ہیں, اور مشوروں کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. لہٰذا ہر بات کو پلان قرار دے, کیونکہ ہم نے پلان. چلیں اب میں سوال یوں کر لیتی ہوں, مشورہ کیا طے پایا ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ توہین عدالت کرتی ہے, توہین عدالت لگاتی ہے, تو چپ کر کے گھر چلے جائیں اور صرف اس کے بل کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے, یا پھر یہ کہ جو اعلان پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے کیا تھا کہ ہم مانیں گے ہی نہیں, مینس کہ آپ گھر ہی نہیں جائیں گے؟ سمینہ, ہمارے واقفہ نہال یہ کہتے ہیں, چوئی صاحب ذرا غور سے سنیے گا, ہمارے واقفہ نہال یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمانیہ تینوں ایک پیج پہ ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے کہ جس پہ وزیر اعظم اور کابینہ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, تو صرف یہی گھر نہیں جائیں گے بلکہ پورا نظام جو ہے وہی گھر چلا جائے گا. چیزیں جو ہیں بہت خرابی کی طرف چلی جائیں گی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات ہو
تو اس میں دیکھیں پھر وہ کیا ایمرجنسی لگائیں گے کیا جو دیکھیں یہ اب بات ہے. اپنے تمام پتے تو انہوں نے شو نہیں کرتے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس خدا نخواستہ اس سارے عمل میں جمہوریت کی بساط ہی لپیٹ دی جائے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ اور عدالتوں پہ آتی ہے. تو یہ ساری جو ہے نا معاملہ اس وقت بڑی عجیب سی سیاست ملکی ہوئی ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن چودھری صاحب, بلکہ میں پہلے اسامہ کا اس پہ لیتی ہوں موقف. اسامہ, یہ جو عمران صاحب نے اب چیزیں سامنے رکھی ہیں, جو ادھر مشاورت ہوئی ہے, میں اس کو پلان نہیں کہہ رہی, لیکن جو مشاورت ہوئی ہے, جو چیزیں ایک طرح سے طے کی جا رہی ہیں, آپ کو یہ محاذ آرائی صرف ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جمہوریت کی بساط لپٹتی ہوئی نظر آتی ہے, یا پھر الٹیمیٹلی یہ سیاسی شہید ہو کر گھر تو جائیں گے لیکن ایک اپنا انہیں بیانیہ ضرور مل جائے گا کہ دیکھیں اگلے 3 مہینوں میں ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھی, لیکن عدالت نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے گھر بھیج دیا, نااہل بھی کر دیا, ہمارے ساتھ پھر سے ظلم و ستم ہو گیا. تو ایک نیریٹو بہرحال ان کو مل جائے گا. تو یہ آپ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, کافی ہوگا. جمہوریت کی بساط تو ویسے میں تو کہتا ہوں لپٹ چکی ہے. یہاں بچا کیا ہے؟ کوئی جمہوریت کے حوالے سے آئین ہم نے ٹوٹتا دیکھ لیا, انسانی پامال ہوتے دیکھ لی, معیشت کی تباہی دیکھ لی, لوگوں کے پاس 70% لوگوں کے پاس پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ووٹ کا حق آپ نے چھین لیا. جمہوریت کھڑی اس چیز پر ہوتی ہے, ریپرزنٹیشن پر, ووٹ پر, الیکشن پر. وہ تو ختم ہو گئے, 90 دن تو وہ گزر گئے اور حکومت اسے انکار ہے, تو وہ تو انہوں نے بریک کر دیا. پھر شہباز شریف سے بہتر کوئی سرو کر رہا ہو طاقتوں کو جنہوں نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے, تو پھر تو بندہ سوچتا ہے. وہ تو اس وقت تاریخ میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ڈٹ گئی ہے, ورنہ تو طاقتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی سپریم کورٹ. یہ پہلی دفعہ ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں وہ معاملات نظر آ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ اور تو یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے. سپریم آج نہیں تو کل ظاہر ہے کہ وہ تو اسی لیے حکومت کو اندازہ ہے کہ آپ دیکھیں عدالت میں اور طرح سے پیش آتے ہیں اور ویسے بڑی تکلیفیں اور سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تو پھر بالکل اور انداز ہوتا ہے کہ جی ہمیں ٹائم دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اس کا مطلب یہ انداز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہر ہتھیار استعمال کریں گے. جس طرح انہوں نے ارادے پاس کیے ہیں, مجھے تو اس میں بھی حیرت نہیں ہوگی, وہ کہیں گے جی ہم قرارداد پاس کریں کہ پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف کو نہ مانے, وہی رہے. اگر عدالت نے کچھ کہہ بھی دیا نہیں وہ یہی کرے, تو یہ تو وہ آخری حد تک جائیں گے جب تک کہ چیف جسٹس ریٹائر نہیں ہو جاتے. جو مجھے نظر آتا ہے ان کا پلان کہ ہر صورت چیزوں کو ڈریگ کرنا ہے صرف تب تک کہ چیف جسٹس جو ہے ان کو لگتا ہے ان کے پلان میں رکاوٹ ہے. باقی سب چیزیں انہوں نے مینج کی ہوئی ہے. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بار چیف جسٹس ریٹائر ہو جائے پھر ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے. جو صاحب یہ ویسے جو پوائنٹ اسامہ نے اٹھایا ہے یہ بڑا لوگ ڈسکس کرتے ہیں. میں نے تو ایون یہ تک بھی دیکھا کہ کسی نے ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بے شک اگلے ہی دن الیکشن ہو جائے تو نون لیگ کو اعتراض نہیں ہوگا. تو مطلب مجھے تو ابھی تک بھی میں اس بات پہ کچھ خود کو کنونس نہیں کر پا رہی کہ چیف جسٹس صاحب اگر یہ بھی موجود ہوں تو الیکشن ہو رہے ہوں تو انہوں نے جا کے کون سے ٹھپے لگانے ہیں جو پی ایم ایل این کو اتنی ٹینشن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. تو آخر کیا اس کی وجہ نظر آتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ سے ان چیزوں کو لنک کیا جائے الیکشنز کو؟ اس کی وجہ بڑی سمپل یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرانے میں غیر سنجیدہ ہے اور ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے الیکشن کرانے میں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب اور یہ جو بینچ فارمیشن بناتے ہیں کیونکہ وہ چیف جسٹس کا پروگیٹو ہوتا ہے تو اس میں ایسے ججز ڈالے جاتے ہیں جو کہ شاید ان کے مخالف ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ان 3 ججز نے غلطی میں سمجھتا ہوں کی کہ ان کو اقتدار دیا. اگر وہ قاسم سوری کی وہ ریورس کر کے الیکشن کی طرف جاتا ملک تو شاید آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. بہرحال کچھ ایسی ہوتے ہیں فیصلے جن کا خمیازہ پھر ان 3 ججز کو بیچاروں کو بھگتنا پڑا ہے. اس وقت بھی وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس وقت بھی ان چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا تھا اور انہوں نے بینچ بنائی تھی جس بینچ کے اوپر یہ جو ہے یہ ان کا فیصلہ آیا. تو یہ اس لیے ان کا جو ہے سارا مطمع نظر جمہوریت کی بساط میں بالکل جمہوریت یہاں پہ کوئی نہیں ہے, نہ آئین ہے نہ قانون ہے. یہ ایک ایسا پردہ ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں. اس وقت کون سا کام آئین کے مطابق ہو رہا ہے, کون سا کام قانون کے مطابق ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا حکم دیتی ہے اور اس آرڈر کو ڈیفائی کر دیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے اور پارلیمنٹ پہ حملہ کیا جاتا ہے. یہ آئین کے تحت تو نہیں ہو رہا.
یہ تو طاقت کے زور پہ ہو رہا ہے اور ڈنڈے کے زور پہ ہو رہا ہے. اور یہ معاملات جو ہیں آئین اور قانون کے تحت اگر ہوتے تو اس وقت تو ملک الیکشن میں چلا جاتا, لیکن نہیں گیا ہے. یہ سارا معاملہ جو پلان ہے ان تینوں جماعتوں کا وہ یہ ہے, کوئی ان کا یہ پلان نہیں ہے کہ جی جمہوریت کی بساط جو لپٹنی تھی وہ لپٹ چکی ہے پچھلے سال. ابھی ان کا کوئی نہ اس کا یہ ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بالکل عمل درآمد نہیں کرانا چاہتے, نہ ابھی نہ اکتوبر کو نہ کسی وقت بھی یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اور اس کا شاید جو اس کا جو اظہار ہے کل پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر نے اپنی گفتگو میں کیا ہے ایک نجی وہ ARY میں انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن